اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. I am very thankful to Professor Dr. Syed Farman Ali Shah. He has organized this program and invited us to join and participate in this high-level program. And first of all, I say all the dignitaries, Assalamu alaikum. اصل میں یہ جو مقالہ لکھا گیا ہے سائن سے میں نے گزارش کی تھی 30 منٹ کی، لیکن وہ سائن نے کہا کہ 20 منٹ جو ہے وہ ملیں گے. تو ہم نے اس میں ماشاءاللہ اگر میں اس کو پورا انگلش میں پڑھتا جاؤں گا تو یہ ہوگا کہ 30 منٹ تو اس میں چلے جائیں گے، پھر نہ کوئی آیت ہوگی، نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوگی، نہ کوئی ایکسپوزیشن ہوگی، کیونکہ بہت ایک گہرا ٹاپک ہے جس پر we would like to interpret it in Urdu, I think. And because in the first page, after abstract, when we would like to read the introduction, Quran is the word of God. The literal meaning of Quran is the book which studying in every time. Therefore, whenever first page دیا چو introduction دیا چو. It is a guide for whole universe. As Almighty Allah has said in Holy Quran that Hudal linnas wa bayyinat min al-huda wal furqan. Not only for the pious person. When a people is studying the Holy Quran, ایک آدمی نے ایک آیت پڑھی اور کہا کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا. میں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس نے کہا کہ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کرتا ہوں، میں متقی ہوں ہی نہ ہوں، ہدایت ہی نہیں کرے گا تو پڑھوں کیوں؟ اب اس نے آگے پڑھا نہیں، یہ نہیں پڑھا کہ وہ خصوصی ہدایت ہے اور عمومی ہدایت قرآن کی جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہم نے ذکر کیا ہے دوسرا نمبر ریفرنس ہے کہ یہ حکومت کا جو کانسیپٹ آ گیا، کیونکہ پولیٹکس جب آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی پولیٹکس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ حکومت ہوتا ہے. حکومت فارمیشن کس کو کرنی ہے وہ تو قرآن مجید میں کلیئر ہے، ان الحکم الا للہ، یعنی حکومت کرنے کا حق یا حاکم جو ہے وہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ ہم پڑھتے بھی ہیں قرآن مجید میں کہ وہ حق جو ہے حکومت بنانے کا کرنے کا اللہ کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس پر کوئی سسٹم تو دیا ہوگا، اور اس سسٹم کے دینے والے کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جو آپ دیکھیں تیسرے ریفرنس میں ہم نے یہ حوالہ نقل کیا ہے. آج کل یہ مولا کے بحث پر لفظ پر بحث بھی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ایک تو بہت بڑی کلپ تھی جو میرے پاس کسی نے بھیجی، میں نے اس کا جواب بھی دیا. میں نے بولا کہ یہ میری انٹرنیٹ پر نہیں دینا، آپ خود سن لیں. لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ مولا کا جو کنسیپٹ ہے یہ جو ہے یہ دوست کی معنی میں ہے، لیکن جو کلیئر اوپر آیت کھڑی ہے اور رسول خدا نے بھی یہی سوال پوچھا تھا، الست اولا بالمومنین من انفسکم، کیا میں تم مومنین سے تمہارے نفوس سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ اب اگر ہم اولا کا معنی مختلف ڈکشنریز میں کریں تو بہت ٹائم نکل جائے گا، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے اولا بالتصرف بھی کہتے ہیں، اور وہ جو بالکل روح کے بھی قریب ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو روح کے بھی قریب ہے اور ہم سے زیادہ، ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر تصرف کا حق رکھتے ہیں. ظاہر ہے اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے پھر چوتھے ریفرنس میں آپ دیکھیں ایک کلیئر اور ایتھینٹک میسج آف دی قرآن، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کو حاکم نہ بنائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حاکم ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد 3 آیتیں ایسی ہیں جو آپ جب میرا انٹرنیٹ پر بھی بک ہے لیڈرشپ آف جورسٹ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے،
قیادت فقی جب میرا نام لکھیں گے اور اس کا کتاب کا نام لکھیں گے تو بالکل آپ کے سامنے وہ کتاب آ جائے گی، تو اس میں پڑھیں گے۔ لیکن میں وہاں سے کنکلیوژن کر کے 3 آیتیں ایسی پڑھتا ہوں جس میں امام نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی قرآن مجید میں ہیں، اگر اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا حکومت کس کا کرنے کا حق ہے، حکومت کون کر سکتا ہے۔ اس میں پہلی جو آیت ہے وہ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے وہ ہے تمہارے بارے میں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم، یعنی اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ امانتوں کو اہل تک پہنچاؤ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ امام نے فرمایا کہ یہ تمہیں حکم ہے تاکہ تم اچھے حکمران کو جو ہے وہ منتخب کرو۔ وہ تو ظاہر ہے ائمہ کے دور میں تو ائمہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ بحث چل رہی ہے ولایت فقیہ پر کہ یہ ہے یا نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کی غیر موجودگی میں امام زبانہ جب ہمارے ہاں درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو شریعت کیا کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ شریعت کہتی ہے کہ پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر امام زمانہ ظاہری موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں یعنی جیسے تیمم سے وضو کیا جاتا ہے، ایسے ایک اچھے عالم کی پیروی کر کے اس کو حاکم بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک آیت تو تھی جو ہمیں حکم تھا، اور دوسری آیت جو تھی جس میں جو ہے وہ جو ہمارے بارے میں آئی ہے، امام فرماتے ہیں ایک تو تمہارے بارے میں آئی ہے، ایک ہمارے بارے میں آئی ہے۔ وہ جو ائمہ کے بارے میں آئی ہے وہ کون سی ہے؟ اس میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے۔ اب یہاں اولی الامر پر ہم اگر ڈسکس کریں گے تو یہ پورا 20 منٹ چلا جائے گا، لیکن صرف اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو سناتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر آخر میں آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر تمہیں کسی چیز میں تمہیں اختلاف ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم مولوی صاحب کو بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس طرح اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ ظاہر ہے we have to refer to the Holy Quran. This is a guideline for us, and Quran already has said indahu mafatihul ghaib allati la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin wala habatin fi zulmatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin۔ کوئی خشک و تر چیز نہیں ہے جس کا اس قرآن میں ذکر نہ ہو۔ تو ظاہرہ یونٹی کا بھی ذکر ہوگا، پولیٹکس کا بھی ذکر ہوگا، اسلامک سویلائزیشن کا بھی حکم ذکر ہوگا۔ تو اب یونٹی پر اگر ہم اگر بات کریں تو آغا صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ریکمنڈیشنز آپ کی کون سی ہیں، تو میں نے کہا کہ قرآن مجید کی جو ریکمنڈیشن ہے، پہلے تو قرآن مجید جو یونٹی پر بات کرتا ہے وہ یہ نہیں بات کرتا ہے کہ صرف مسلمان متحد ہو، نہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، یعنی پہلی بات جو یہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی اسلام اور قرآن نے دعوت دی ہے کہ آ جاؤ اس پوائنٹ پر جو کامن پوائنٹ ہے اس پر متفق ہو کر جو ہے ہم آپس میں اتحاد کریں۔ اب اہل کتاب میں اور ہم میں کامن پوائنٹس کتنی ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس پر وہ بھی متفق ہیں، ہم بھی۔ دوسرا شرک سے مبرہ ہونا، وہ بھی مبرہ ہیں، ہم بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یعنی جو دوسروں کو خدا ماننا وہ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جیسے یہ 3 چیزیں مشترک ہے اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں، تب بھی اتحاد ممکن ہو سکتا ہے، لیکن پتہ ہے اسلام میں اور مسلمانوں کے فرقوں میں جو باہمی مشترک چیزیں ہیں وہ 6 ہیں۔ فار ایگزامپل ہم آرٹیکلس آف فیتھ پر بات کرتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ I offer my faith on Almighty Allah and in apostles and His books and the angels
in the day hereafter, and every failure and successor become from Almighty Allah. We are not agree on it, but this is a pillar of Islam and article of faith as well. And ساتواں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں یوم الآخر کا بھی ذکر کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص، اب پیج کو پھر آ جائے آگے، کہ وہ لوگ جو اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے ملائکہ پر، اور اس کے جو رسول ہیں، اور یوم آخر پر. اب جو مومن پہلے ہی ہیں، پھر اللہ کیوں کہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مومن ہے، لیکن یہ ان کا زبان تک محدود ہونا ہے. جیسے قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، عربوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم انہیں کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام پر ہیں، کیونکہ اسلام پر وہ ہوتا ہے جو ظاہری کلمہ پڑھے. وَلَمَا يَدْخُلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اب داخل کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم کیا قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب تالے تو دروازوں کو لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دلوں کو تالے لگے، اس کا مطلب ہے دلوں میں بھی دروازہ پیدا کرنا پڑے گا. اب دروازہ تب پیدا کریں گے جب دروازے سے محبت ہوگی نا، جب دروازے سے تب محبت ہوگی جب اس کے لٹریچر کو، اس کی تعلیمات کو ہم پڑھیں گے. تو اب دیکھو ایک بات جو کاملی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے قبل جو بھی ہیں ان کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ. اب دیکھو ایک تو آرڈنری یونٹی کا حکم ہے اور پھر اسپیشل یونٹی کا حکم ہے. آرڈنری تو اہل کتاب کے لیے ہے، اور پھر درمیانی ایک یونٹی کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ ہو جاؤ. اب یہ رسی کے بارے میں ہم اگر بحث کریں گے تو یہ پھر اور ٹائم چلا جائے گا. پھر دوسری جو اسپیشل اور اسپیسیفک یونیفیکیشن ہے، یونٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تم مومن جو ہیں تم سب آپس میں بھائی ہو، اور تم آپس میں جو ہے وہ ایک قسم کا اصلاح کرو، ریفارمیشن کرو. اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے پہلے سپارے کے دوسرے رکوع کو اگر کوئی پڑھے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصلی سیاست کیا ہے، نقلی سیاست کیا ہے. نقلی سیاست کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح پسند ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم آزاد دماغ ہیں، یہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے الا انہم هم المفسدون، باخبر ہو جاؤ کہ یہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں. اب یہ اسپیشل جو یونٹی ہے وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوة، یہ اسپیشل یونٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. جب آپ ماشاءاللہ یہ جو پروگرام کا انعقاد بھی کیا گیا ہے ہفتہ وحدت مسلمین میں کیا گیا ہے، آپ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو کہ حضور کی ولادت کا ہفتہ ہے. تو اسی کے حوالے سے حضور نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو یہ دیکھیں یونٹی کا پریسیڈنٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، حضرت ابو بکر رضی کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، حضرت سلمان کو حضرت مقداد کا بھائی بنایا. اسی طریقے سے جس کی طبیعت جس سے ملتی تھی اس کو اس کا بھائی بنایا. تو آخر میں حضرت علی
جو غم زدہ تھے اور محزون تھے، دیکھ رہے تھے رسول کے پاس، رسول کی طرف، تو حضور نے فرمایا کہ اے علی کس پر تمہیں ناراضگی ہے اور غصہ نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ غم کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس مہاجر کی جس انصار سے طبیعت ملتی تھی اس کو اس کا بھائی بنایا، لیکن تیرا مزاج، تیرا خاندان، تیری طبیعت کسی مہاجر اور انصار سے نہیں ملتی تھی۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیں یہ چیز جو ہے، آدمی اگر اس کو بحث کرے تو ماشاءاللہ اس پر کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ سائیں مجھے انفارم کریں گے کہ میرا کتنا ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلتا، 1 گھنٹہ بھی بات کروں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں ضلالم بعیدہ کا ایک ٹرم استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پورے قرآن مجید میں، کیونکہ مجھے اینالائز بھی کرنا تھا نا اس کو، پورے قرآن مجید میں 6 مرتبہ ضلالم بعیدہ استعمال ہوا ہے، 1 مرتبہ ضلالم مبینہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی گمراہی جس سے نکلنے اور ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ وہ کیسی گمراہی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یعنی ان کی نظر پر بھی پردہ پڑ گیا ہے، ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، کان سن نہیں سکتے، اور ان کا دل سمجھ نہیں سکتا۔ تو ابھی ایسی سچویشن میں آدمی کی ہدایت تو ممکن نہیں۔ ضلالم بعیدہ کا لفظ کہاں پر استعمال ہے؟ ایک استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی سورت نساء کی 16 نمبر آیت میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ سے کسی کو شریک کرتا ہے وہ ایسی گمراہی میں جا کر پڑتا ہے کہ اس سے ہدایت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ معافی تو اور گناہوں کی مل سکتی ہے، پولیتھیزم کی معافی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا جو اینٹانیم ہے پولیتھیزم کا، وہ ہے مونوتھیزم، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا۔ اور یہی صورت یوسف میں ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی ظاہری طور کافی لوگ مومن لگتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ یہی ہے کہ اسی میں بھی ضلالم بعید۔ اچھا، اسی کے علاوہ رسول کے فیصلے کو نہ ماننا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضلال مبین قرار دیا ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اور یہ مومن اور کسی مومنہ کو حق نہیں ہے پہنچتا کہ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، حق نہیں پہنچتا ہے کہ جب رسول کوئی فیصلہ کرے تو اس میں انحرافی کرے، نہیں، جو رسول نے فیصلہ کیا ہے دیٹ از ایتھینٹک اینڈ دیٹ از اے فائنل۔ اور اس کے علاوہ دیکھو، میں نے کہا کہ میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا تو ٹائم گزرتا جائے گا۔ اب یہ 6 پیج میں ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک موعظہ آیا ہے، ایک نصیحت آئی ہے، وہ نصیحت صرف نصیحت نہیں ہے، شفاء لما فی الصدور، تمہاری دلوں میں جو بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھیں ہم یہ ولادت منا رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، سورۃ فاتح کی آیت ہے، 9 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اسی ارسل اور رسل کے مادے سے 6 آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں، ایک آیت یہ آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی من رحمتہ، وہ اللہ وہ ہے جو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو آ کے اس کی رحمت کی بشارت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسی لیے آدم سے عیسیٰ تک سب نبی پہلے آئے تھے، یہ ہوائیں تھی، حضور رحمت تھا، جی اللہ نے فرمایا۔ اچھا، آیت کو اگر آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے فَتُصِيرُ سَحَابًا، پھر وہ جو ہوا ہے نا، وہ اس جو ہوا جو ہے نا، اس ابر کو لے کے جاتی کہاں؟ اِلَىٰ سُكْنَىٰ اِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایسے شہر کی طرف جو مردہ شہر ہے۔ شہر مردہ نہیں ہوتا، یہ بلد کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟
اسی لیے کہ جب رسول کے بارے میں استعمال کیا، ابھی بلد کا لفظ استعمال کیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا حبیب میں اس مکے کی گلیوں کا قسم نہ کھاتا، لیکن قسم اسی لیے کھا رہا ہوں کہ تو اس مکے کی گلیوں سے گزرتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جب بارش پڑتی ہے بلد پر تو کیا کرتی ہے؟ یحیی بہ الارض بعد موتها، یہ پوری زمین کو زندگی دے دیتی ہے تو بلد پر آئی لیکن پوری زمین کو زندگی دیتی ہے۔ یہی سبب ہے، حالانکہ یہ جزوی رحمت ہے، اس کو اتنا پاور ہے کہ پوری انسانیت کو، پوری زمین کو زندگی دے دے۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اس سسٹم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اوتو جب مضاف ہوتا ہے علم کی طرف تو ایسے اشخاص جن کو ماضی میں اللہ نے علم دیا ہے، اور یہی ذکر صورت محمد میں بھی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اے رسول تیری محفل میں وہ بھی بیٹھے ہیں، اس محفل کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد کلب کی نہیں، تیری محفل میں وہ بھی بیٹھے ہیں جو توجہ سے تیری بات کو سنتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں، صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ اب رسول کیا فرما رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں مینٹلٹی، یہ ان کے جو ہے یہ انٹلیکچوئل اپروچ دیکھیں۔ اسی لیے تو مولا امیر نے فرمایا، جو 210 نمبر خطبے کو آپ پڑھیں گے تو آپ نے 4 کیٹیگریز بتائی ہیں جو حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ اگر ان کی وضاحت کروں ٹائم چلا جائے گا، لیکن اسی پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک اوت العلم بھی ہیں، ایسے صاحبان علم بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ وہ قرآن کی آیت ہے جو 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر، لا تعلمون کسے کہتے ہیں؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ نحل میں تَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب بھی تم ماؤں کے پیٹ سے نکلتے ہو تو تمہیں کسی چیز کی تعلیم نہیں ہوتی، ہم سب لا تعلمون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم کون ہو، تمہیں کوئی چیز سمجھنی ہے تو تم جو ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ بس اب میں اس کو کنسائز کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس میں آیتوں کی بہت بڑی بھرمار ہے، آپ تفصیلی اور ڈیٹیل کے یہ ساتھ دیکھیں گے تو رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میرے خیال میں میرے 2 منٹ بچ گئے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اب 1 منٹ میں اس کا کنکلوژن پیش کروں اور 1 منٹ میں ریکمنڈیشنز جو میرے آرٹیکل کی ہیں وہ پیش کروں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی جو چیز ہم نے کنکلوژن میں لی ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے، صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کعبہ ہدی للعالمین ہے، اسی طرح جو قرآن ہے وہ ہدی للناس ہے، لہٰذا یہ یونٹی جو ہے وہ آرڈنری طور پر ہو تو اہل کتاب پر بھی افیکٹو ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس قرآن کی 2 آیتوں پر نظر، قوامون کے مادے سے 2 آیتیں ہی آئی ہیں، قوامین کے مادے سے 2 آیتیں آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم دشمن کے ساتھ بھی تمہارے ساتھ ان کا کوئی فیصلہ ہو اور تم کرنے والے ہو اور تمہارا دشمن سامنے اس فیصلے کا فریق ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعدلو، ایسا نہ ہو کہ تم عدالت سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ، نہیں، اس میں بھی آپ کو عدالت کرنی ہے، یعنی ہم ایک عالمی عدالت کریں جو قرآن مجید کا آفاقی حکم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ انسسٹ ایز ٹو یونائٹیڈ اینڈ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہے، اب رسی سے مراد امیر المومنین بھی ہے، رسی سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید بھی ہے، رسی سے مراد رسول خدا کی احادیث بھی ہیں، مختلف احادیث یہ آئی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، قرآن has introduced best system of politics which I have already discussed and in my book, and I have already gestured in my previous oration prior to this speech, and اس میں آپ جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو ہے
The viewpoint of Quran is quite clear regarding unity of people and through the guidance of the Holy Quran. And fifth جو ہماری کنکلوژن سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ پولیٹکس کو بھی جو ہے وہ اسلام کی نظر میں دیکھیں کہ بیسٹ پولیٹکس کی جو اسلام نے ہمیں بتلائی ہیں اس کو جو ہے ہمیں بروئی کا لانا پڑے گا. جو اسلام نے کنڈیشن حاکم کے لیے بتائے ہیں اسی پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور چھٹی چیز جو ہے اسلامک سویلائزیشن کی ہم جب بات کرتے ہیں وہ تبھی ممکن ہے جب قرآن اور سنت رسول پر ہم اس کا بیس رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک جو ہے پاورفل ایک سویلائزیشن بنے گی. وہ صرف جو ہے باتیں نہ ہوں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ چیز کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آگے آیت میں فرمایا ان قبر مقتا عند اللہ الذین یقولون ما لا یفعلون, اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی کہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو بس میرے خیال میں 1 منٹ بچ گیا ہوگا تو اس میں ہم یہ چیزیں جو ریکمنڈیشن دی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کے آیات سے جو انالائسس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حاکم جو ہے بنانے کا حق اللہ کو ہے, اس کے رسول کو ہے اور اولی الامر کو ہے. یہ اولی الامر کے مفہوم کو سمجھیں. اور یستنبطونہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے لیے علامہ مسعودی نے لکھا. علامہ مسعودی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں علامہ جلال الدین لکھتے ہیں کہ اگر ان کی پوری کتابوں کو سمیٹ لیا جائے تو پھر کوئی اسلامی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علامہ مسعودی فرماتے ہیں کہ امام حسن کا اس نے خطبہ نقل کیا ہے, اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس جو ایڈنس ہے کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی آیت کو سمجھتے اور ہماری طرف رجوع کرتے تو اسی طرح ان کو تعویل ملتی جس طرح رسول چاہتا تھا اور اللہ کی مرضی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف ریفر کرتے جو اہل ذکر ہیں, اولی الامر ہیں اور جو اس کے نمائندے ہیں. And inshallah this will be prove beneficial for you. Thank you sir.